کوئی خاص دروازہ کھلے، خدا سامنے ہو اور یاد آئے نواب رامپور، انہوں نے کہا کہ اس وقت خاص میں 4 حرف نہ بھیجے جائیں کہ جس میں مجھے نواب یا خدا نہ یاد آئے، نواب رامپور یاد آئے۔ انہوں نے کہا وہ وقت خاص کیسا ہے، اس میں تو 4 حرف بھیجنے چاہیے۔ تو درویشوں کی اپنی سرمستی ہے۔ تو یہ خاص عنایت کا وقت، انہوں نے کہا کہ خاص عنایت کا وقت ہے، کسی کو خبر نہ کرنا، جی آ جانا۔ آپ نے دریچہ بند کر لیا اور معین الدین اجمیری وہ زندان قصبے میں چلے گئے۔ کوئی دکاندار ابھی دکان کھول رہا ہے، اسے کہنا ہے ذرا ٹھہر جاؤ، ادھر پہنچو، جی کوئی گھر سے نکل رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں، کام پہ جا رہے ہیں، چلے جانا، پہلے ادھر پہنچو، جی کوئی کھیت میں جا رہا ہے تو اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ہوتا رہے گا، یہ وقت ہے، ادھر پہنچو، جی اب وہ جو تھا وہ وقت ماننے والوں کا تھا نا، اعتقادی کا وقت تھا، سارا زندان انہیں پتا ہے ماننے والوں کا وقت تھا، شوق کا وقت تھا، شک کا وقت نہیں تھا، شوق کا وقت تھا نا، شک کا وقت نہیں تھا۔ ابھی یہ بہت سارے جو ہے نا وہ زرخون کے درخت اگے نہیں تھے ابھی، بلکہ یہ بیج ہی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ زرخون کے بہت سارے درخت جو آج تناور پودے بنے ہوئے ہیں، جو آج ہر طرف اپنے کانٹے بچھا رہے ہیں، یہ اس وقت تو ان کے بیج بھی اتفاق سے نہیں تھے، وہ خوش وقت تھا۔ سارا زندان حاجی شریف زندنی کے دروازے پہ ہے، انہوں نے دریچہ کھولا تو سارے قصبے کو دیکھا، جی حیران ہوئے، کہا معین الدین تم کہاں ہو؟ جی حضور حاضر ہوں۔ کہا کہ میں نے تو کہا تھا کہ کسی کو نہ بتانا، جی تو یہ تو گرفت بھی ہو سکتی ہے حکم عدولی کی۔ آپ نے عرض کی کہ اتنے اللہ کے بندے بخشے جائیں اور ایک معین الدین پکڑا جائے، مجھے یہ سودا بھی اللہ کے اتنے بندے بخشے جائیں، ایک معین الدین اگر گرفت میں آ جائے تو مجھے اس پر بھی، یہ اصل تو بھروسہ رحمت پر ہے نا، یہ تو رحمت پہ ہے نا، ایک بھروسہ ہے، وہ تو بھروسہ ہے نا، جی بھروسہ ہے۔ کہا کہ میں اگر گرفت میں آ جاؤں تو مجھے منظور ہے، اللہ کی اتنی مخلوق بخشی جائے گی، اللہ کی اتنی۔ حاجی شریف زندنی خوش ہوئے، وہ وقت ہے کہ آپ غریب نواز کہلا رہے، یہ وقت ہی غریب نواز کا ہے، یہ وقت ہی یہ غریب نواز کا ہے۔ حضرت بابا نور خان فرماتے تھے کہ داتا گنج بخش بڑی شخصیت ہے نا، وہ کہتے ہیں داتا گنج بخش کی کتاب پڑھے نا تو جلال نظر آتا ہے، اور تصوف کی کتابوں میں کہ ابتدا میں آپ آئے، تبلیغ کی، اپنی آپ نے ڈیوٹی دی اور خاموشی سے آسودہ خاک ہو گئے۔ وہ روایتیں جو ملتی ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا ایک شیر لاہور میں سو رہا ہے، اسے میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ فیض عام کا دروازہ کھولو۔ یہ ڈیوٹی غریب نواز کی تھی۔ بابا نور خان بڑی رسان سے کہا کرتے تھے کہ گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ یہ مخلوق کو داتا گنج بخش کی طرف متوجہ کرنا بھی تو غریب نوازی کا حصہ ہے۔ آپ فرماتے تھے، بڑی رسان سے فرماتے تھے کہ یہ بھی تو غریب نوازی کا فیضان ہے نا، کہ مخلوق کو کس نے متوجہ کیا؟ گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ ایک ایسا ڈنکا معین الدین اجمیری نے بجا دیا ہے جو قیامت تک بجتا ہی نہیں۔ جی داتا کی غریب نوازی سے جو بھی بہرہ ور ہو رہا ہے نا، اس صدقہ جاریہ سے بہرہ وافر معین الدین اجمیری کو بھی ملے گا، اور داتا گنج بخش نے بھی تو اس حجرے کا نشان سلامت رکھا ہوا ہے نا، جی پہلے غریب نواز کو سلام عرض ہوتا ہے، آج بھی اسی وساطت سے اہل شوق اسی وساطت سے جاتے ہیں، اسی راستے سے جاتے ہیں۔ پہلے غریب نواز کی جالیوں کو بوسہ دیتے ہیں، پھر گنج بخش کی دہلیز پہ بوسہ زن ہوتے ہیں، جی انہوں نے بھی غریب نوازی کا اظہار کیا، انہوں نے بھی اس چیز کا اعلان کیا ہے، انہوں نے بھی اس کو زندہ رکھا ہوا، وہ بھی تو داتا گنج بخش ہے نا، جی واقعی داتا گنج بخش ہے۔ اپنی اس وصف کا اعلان کرنے والے کو بھی اس نے وہاں سے غائب نہیں ہونے دیا، اس کے حجرے کو زندہ رکھا ہے، اس کا نام زندہ رکھا ہے۔ چھٹی شریف جب اجمیر شریف میں ہوتی ہے تو داتا صاحب کے قدموں میں بھی ہوتی ہے، جی یہ محبتوں کی روایتیں، سلسلوں میں کوئی تعصب نہیں ہوتا۔ جی کوئی دلچسپ باتیں، وقت ختم ہو رہا ہے جو مجھے دیا گیا تھا، بابا نور خان کی باتیں بڑی یاد آتی ہے۔ آپ داتا صاحب جنیدی سلسلے کی، میں نے ایک دن ان سے پوچھا، بابا صاحب کی طبے پہ وہ جا رہے تھے، جی
یہ کچھ تفنن تباہ کی باتیں درویشوں کی مخصوص ٹرمینالوجی ہے، اس کے غلط معنی آپ نہیں لیں گے، سارے باز اوق ہیں جی۔ تو میں نے کہا کہ داتا صاحب کا سلسلہ تو جنیدی ہے جی، تو آتے جو ہیں وہ یہاں پہ چشتی زیادہ ہیں، عرس میں دیکھیں نا قوالی ہو رہی ہے، سارے اوپر سے سلسلہ تو جنیدی ہے، بعد میں جنیدی سلسلے کا تشخص قادریوں سے بن گیا، لیکن عرس میں یہاں چشتی نظر آتے ہیں جی۔ بڑے مزے کا جواب دیا، کہنے لگے کروڑ پتی تھا لا ولد مر گیا کروڑ پتی تھا لا ولد مر گیا، ان میں ٹھرک زیادہ ہوتی ہے، یہ آ جاتے یہ اپنے تو وہ بہرحال یہ تو اس کی غریب داتا کی غریب نوازی ہے نا کہ وہ کسے نوازے اور کیسے جو ہے وہ نوازے۔ وہ واقعی جی خود چشتی سلسلے کے تھے، تو آتے تھے باقاعدگی سے آتے تھے جی، اور اپنے سلسلے کے مزارات پہ بڑی باغت تو یہاں ضرور آتے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ یہاں ضرور آتے ہیں، کہتے ہیں بین الاقوامی پہلوان ہے ڈرنا پڑتا ہے بین الاقوامی پہلوان ہے ڈرنا پڑتا ہے تو آنا بھی پڑتا ہے۔ تو یہ درویشوں کے سلسلے، محبتوں کے سلسلے جی، یہ بھی غریب نوازی ہے، یہاں کے فیض سے بھی وہ مستنیر ہوئے۔ اور دیکھیے میں نے حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب سے سنا کہ آپ آئے نا پہلے دلی لاہور، جائزہ لیا، 4 سال ملتان میں ٹھہرے ہیں اور یہاں کی زبان سیکھی ہے، یہاں کی کلچر کا مطالعہ کیا ہے، یہاں کو دیکھا ہے، سٹڈی کیا۔ 40 درویش جو سب عالم ہیں، عاشق ہیں، عارف ہیں اور بابصیرت لوگ ہیں، ایسے نہیں آگے بغیر تیاری کے جی، کہ 40 درویشوں کے ساتھ پھر ملتان میں رہ کے یہاں کی تہذیب کو سیکھا، یہاں کی زبان کو سیکھا، یہاں کی ثقافت کو سیکھا۔ حضور ضیاء الامت فرماتے تھے درویش ہمیشہ وقت کی نبض پہ ہاتھ رکھتا جی، ایسے نہیں تیاری کر کے۔ اور پھر جب اجمیر میں ڈیرا لگایا جی، اجمیر میں تقریباً 40-45 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور جب ظاہر کی دنیا سے آنکھ بند ہوئی 90 لاکھ افراد کلمہ پڑھ رہے ہیں، 90 لاکھ افراد کلمہ پڑھ رہے ہیں، ایک نیٹ ورک، 40 درویش کامل آپ کے ساتھ جی۔ اب خود دیکھو کہ اگر 40 افراد نے اپنے جیسے 40 بھی تیار کیے ہو جی، ڈاکٹر صاحب کے 40 کامل لوگ جی، اپنے جیسے بھی انہوں نے اگر 40 بھی تیار کیے ہوں، 40 بھی تیار کیے ہوں، تو کتنا فیض پھیل گیا ہوگا۔ کیوں 90 لاکھ مسلمان نہیں ہو گئے؟ ہم سمجھا نہیں بات کو سکتے، لوگ کہتے ہیں جی افسانہ ہے جی، ایک آدمی نے 90 لاکھ کو کیسے کلمہ پڑھا دیا۔ وہ اللہ کے بندے، کوئی ایک آدمی تو 90 لاکھ افراد سے ساری زندگی مل ہی نہیں سکتا۔ اصل بات کیا تھی کہ ایک منظم نیٹ ورک قائم کیا، ایک پورا ذہن لے کر آئے، علم کے ساتھ آئے، بصیرت کے ساتھ آئے، عشق کے ساتھ آئے، یہاں کے فنون لطیفہ پہ اپنا اثر ڈالا، یہاں کے علم پہ اپنا اثر ڈالا، یہاں کی ثقافت پہ اپنا اثر ڈالا، یہاں کے کلچر کو سمجھا اور اس میں اسلام کا مزاج داخل کی۔ دیکھو ہسپانیہ ہے نا، وہاں پہ مسلم سلطنت کتنی مضبوط رہی، برِ صغیر میں شاید اتنی مضبوط نہ ہو جتنی ہسپانیہ میں تھی، لیکن برِ صغیر سے اسلام ختم نہیں ہوا، ہسپانیہ سے ختم ہو گیا۔ آج کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ہسپانیہ سے اسلام اس لیے مٹ گیا کہ وہاں فلسفی اور فقیہ تو گئے تھے، صوفی کوئی نہیں گیا۔ فلسفی اور فقیہ تو گئے تھے، صوفی کوئی نہیں گیا۔ سینٹرل ایشیا سے اسلام نہیں ختم ہو سکا، برِ صغیر میں ہندو کی 1000 عیاریاں ہیں، اسلام کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ امیر خرد کرمانی کہتے ہیں کہ معین الدین اجمیری نے اس زمین پہ اسلام کا پودا لگا دیا ہے، اور اللہ نے یہ کرامت عطا کی ہے کہ جس خاندان نے معین الدین اجمیری کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے، اللہ کا وعدہ ہے قیامت تک اس خاندان سے اسلام نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں ایک بچہ، جو بھی بچہ برِ صغیر میں مسلمان پیدا ہوگا، اس کا ثواب معین الدین اجمیری کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ جن درختوں کی جڑیں دل میں اتر جاتی ہیں، جن درختوں کی جڑیں دل میں اتر جاتی ہیں، ان کا آندھی کی دراتی سے بھی کٹنا مشکل۔ درختوں کی جڑیں دل میں اتر جاتی، ان کا آندھی کی دراتی سے بھی کٹنا مشکل۔ یہ جڑیں ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ معین الدین اجمیری کی لگائی ہوئی۔ ہندو مذہب جو ہے نا، کوئی نیا مذہب جب آتا ہے پہلے یہ بڑی مزاحمت کرتا ہے۔ ہندو مذہب کا ایک خاص مزاج ہے، کوئی نیا مذہب یہ آیا نا، اس نے پہلے مزاحمت کی، لیکن جب دیکھا نا کہ قلعہ پکا ہے تو پھر ایک اور پینترا بدلتا ہے جی، 3 کروڑ بت تو یہاں پہلے ہی ہے، ایک اور بنا لو جی، ایک اور بنا لو، مجھے سجدہ کرنے سے کام ہے، جو یہاں نہیں تو وہاں سے جی، تو وہ ایک اور بنا لو۔
دیکھا نا کہ بدھوں کا قلعہ جم گیا ہے تو بدھ کا مجسمہ بنا لیا, اس کی بھی پوجا کرنی شروع کر دی. آہستہ آہستہ امتیاز ہی ختم ہو گیا کہ ہندو کون ہے اور بدھ کون ہے. برما میں بدھ ہیں, سری لنکا میں, ہندوستان میں نہیں ہے جی. جین مت کتنا مضبوط روایت ہے, جین کو یہ کھا گئے جی, اسلام کو نہیں کھا گئے. کیوں؟ اسلام لے کے آنے والے صوفی ان برہمنوں سے زیادہ سمجھدار تھے. سبحان اللہ. اور شکر ہے صوفی لے کر آئے, مولوی لے کر نہیں آئے. جو فلیکسیبلٹی